توحید والے ہر مقام پہ اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. توحید والے بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے، بہادر دلیر ہوتے ہیں. توحید والے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے در در کے سوالی نہیں ہوتے. پڑھو سورۃ فاتر آیت نمبر 14. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واللہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دو، شرک کا رد شروع ہو جائے گا. شرک کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک ہے. قرآن پڑھتے جاؤ، اپنی باتیں نہیں، انعام، اعراف، المائدہ پڑھتے چلے جاؤ، نمل اور فاتر اور سبا اور قصص پڑھتے چلے جاؤ، آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. پکارو ان کو، یہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم. سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. سورۃ النمل آیت نمبر 80. انک لا تسمع الموتى. میرے نبی مردوں کو آپ سنا سکتے؟ یہ قرآن ہے، قرآن. سورۃ فاتر میں بھی آیا، اے میرے نبی قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے. بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے، ہم جی ان کی پوجا تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہاں تقرب اور وسیلے کا ذریعہ بنتے ہیں. سورۃ زمر آیت نمبر 39 پڑھو. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم لات منات کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ایک بڑی دلیل یہ پیش کریں گے، من دون اللہ کا لفظ اکثر آتا ہے نا، تو من دون اللہ سے مراد ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، صالحین نہیں ہے. من دون اللہ سے مراد بت ہیں، صنم ہیں، پتھر ہیں. ہندو کو سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں کنکر شنکر کی ہم پوجا کریں اور مٹی کے تودوں کی تم پوجا کرو. بتاؤ فرق کیا ہے؟ سانجے رب بنے ہوئے ہیں، سانجے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں. ایک سال ہندو میلہ لگاتا ہے، ایک سال کلمہ پڑھنے والا میلہ لگاتا ہے. منموہن بھی چادر چڑھاتا ہے، تو بھی چادر چڑھاتا ہے. بتا تو صحیح توحید کس کو کہتے ہیں؟ مسجد مندر ایک ہے، گرجا مسجد ایک ہے، قرآن بائبل ایک ہے. نہیں دوستو، ایک نہیں ہے. فرق کرتی ہے توحید، فرق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کا معنی مطلب مفہوم فرق کرتا ہے. وہ نہ بات ہو جائے کہ پاکستان کے کچھ لوگ انڈیا میں گئے، وہاں جا کے بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، اڈوانی، بال ٹھاکرے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے. تو پنڈت ایک اٹھا، امن و امان ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کچھ لوگ غلام قسم کا ذہن رکھنے والے، ہندوؤں سے کوئی لڑائی ہماری نہیں، لڑائی کوئی نہیں. یاد رکھنا بھائیو، ہندو سے لڑائی صرف کشمیر کی وجہ سے نہیں. ہندو سے لڑائی وہ گائے کا پجاری، سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا، کروڑوں ربوں کو ماننے والا شرمگاہ کا پجاری ہے. توحید کہتی ہے مشرک بے ایمان شیطان سے لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی. ہندو سے دشمنی ہے ہماری. پورا انڈیا ہمارا، چین و ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری. مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا. ہماری دشمنی ہے ہندو سے، ہماری لڑائی ہے ہندو سے. توحید کی وجہ سے ہے، خطے علاقے کی وجہ سے نہیں. تو کیا کہا اس پنڈت نے؟ کہتا ہے دیکھو کیا کیا تمغے مل رہے ہیں پاکستان کے مولویوں کو. مولوی بھی بیٹھے ہوئے دورہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا. تو وہ پنڈت کہتا ہے انڈیا کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں مولوی صاحب جو اس میں موجود تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آج ہمیں کافر نے بھی پنڈت کہہ لیا ہے. دوستو، اللہ کے علاوہ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لات منات بت پتھر کنکر شنکر کی پوجا نہیں، درخت حجر کی پوجا نہیں، آسمان و سورج و چاند کی پوجا نہیں، باغ و بہار کی پوجا نہیں، سمندر و دریا ندی نالے کی پوجا نہیں. انسانوں کی پوجا جائز ہے، گائے کی نہیں، جانور کی نہیں، گدھے کی نہیں، اونٹ کی نہیں، مکان کی نہیں. انسان کی پوجا جائز ہے. رب نے وہ بھی ان کے سارے شبے دور کر دیے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کھول کے دکھانا. ان الذین تدعون من دون اللہ
عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے۔ نے صاف بات کہہ دی کہ بندوں کو پکارنا بھی رب کے علاوہ شرک ہے۔ تو عبادت میں شرک ہو رہا ہے، توحید میں شرک ہو رہا ہے، دعا اور پکار میں شرک ہو رہا ہے، رکوع اور سجدہ قیام میں شرک ہو رہا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر بٹھا لو، پھر امریکہ، شیطان سے، بے ایمان سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ 313 ڈرے نہیں تھے، ہم اربوں میں ہو کے ڈر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ڈر، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو اکیلے اللہ سے ڈرو، اور ان ظالموں کے پاس توحید ہی نہیں، اس لیے امریکہ کی توپوں گولوں سے ڈرتے ہیں۔ توحید ہو تو کبھی نہ ڈرے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکائے۔